السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ایک نئی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں جس میں ہم آپ کو سکھائیں گے کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ کیسے پڑھا جائے۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ آخر قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اتنا کیوں ضروری ہے۔ تو دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو قرآن دے کر بھیجا تو ساتھ ہی اس کے پڑھنے کی کیفیت بھی بتا دی اور فرمایا وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے اس قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سنایا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا سورۃ المزمل آیت نمبر 4 میں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور تم بھی قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، یعنی ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ اگر ہم دیکھیں تو قرآن مجید بھی تو ٹھہر ٹھہر کر نازل ہوا ہے نا، یعنی 23 سال کے عرصے میں یہ مکمل ہوا۔ اب ترتیل کے ساتھ پڑھنے سے حقیقی فائدہ یہی حاصل ہوتا ہے کہ انسان تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے معنی پہ بھی غور و فکر کرتا ہے اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب ہم صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں تو وہ سب بھی قرآن کو ترتیل سے پڑھنے کے ہی قائل تھے، جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک سورت کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کو پورے قرآن کو بغیر ترتیل کے پڑھنے سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ عبداللہ بن مسعود، جن کی قرات بہت مشہور تھی، تو وہ بھی قرآن کو ترتیل کے ساتھ ہی پڑھا کرتے تھے اور کیا فرماتے تھے کہ قرآن مجید کو ریت کی طرح مت بکھیرو اور نہ ہی اشعار کی طرح گا کر پڑھو، یعنی اتنا تیز بھی نہ پڑھو کہ معنی کا خیال نہ رہے اور اتنا ڈھیلا بھی نہ پڑھو کہ وہ اشعار بن جائیں۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترتیل کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ ترتیل کا معنی حروف کی تجوید، یعنی حروف کی صحیح مخارج و صفات کے ساتھ ادائیگی اور وقوف کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ وقوف یعنی ہمیں کہاں وقف کرنا چاہیے، کہاں نہیں وقف کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا تو جہاں دل چاہتا ہے ہم وقف کر دیتے ہیں، جو کہ بہت ہی نامناسب ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس نے قرآن مجید کا صرف ایک حرف تلاوت کیا تو اس کے لیے ایک نیکی ہے اور وہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تلاوت کرتے ہوئے اٹکتا ہے اور اس پر مشکل ہوتی ہے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ تو آج سے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے، پکا تہیہ کرنا ہے کہ ہم نے قرآن کو بہترین تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کے لیے کیا کرنا ہے، اس کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور اس 3 منٹ سیریز کے آنے والے ہر لیسن کو دھیان سے سنیں، سمجھیں اور ساتھ ساتھ پریکٹس بھی کریں، تو انشاءاللہ تعالی آپ بھی قرآن کو ترتیل سے پڑھنا سیکھ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل بھی کر پائیں گے۔ اور وہ حکم کیا ہے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔